اگلے سنڈے سے بائبل مقدس لے کر آئیں گے. بھائیوں کے ہاتھ میں بائبل مقدس ہونی چاہیے. کتنی بہنیں ہیں جن کے پاس بائبل مقدس ہے اس وقت؟ شاباش. بہنوں کی تعداد پہلے ہی اچھی ہوتی ہے، لیکن جو نہیں لے کر آئیں وہ بھی لے کر آئیں. اپنی بائبل اپنے پاس رکھیں. آئیے خدا کے کلام میں سے آج کی تلاوت سنیں. میرے ساتھ دیکھیے گا مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان اس کا 10واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے. مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان 10واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے. کلام میں لکھا ہے، اچھا چرواہا میں ہوں. اچھا چرواہا میں ہوں. اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. مزدور جو نہ چرواہا ہے نہ بھیڑوں کا مالک، بھیڑیوں کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور بھیڑیا ان کو پکڑتا اور پراگندہ کرتا ہے. وہ اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ مزدور ہے اور اس کو بھیڑوں کی فکر نہیں. اچھا چرواہا میں ہوں. جس طرح باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں اور میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں. خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہرے. بیٹھیے، تشریف رکھیے. شاباش. آمین آمین آمین. سارے بولے آمین. خدا تعریف ہو. ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے بدر کی تعریف ہو. آپ سب کو 2020 کے پہلے اتوار چرچ میں ویلکم کرتے ہیں. کتنے لوگ خاندان کے ساتھ آئے ہیں؟ پورا خاندان ہے. شاباش. باقی جو نہیں آئے اس بات کا خیال کر لیجئے کہ اس سال میں ہم نے خاندانی برکت لینی ہے. کر لے نہیں؟ ہاں، ہم نے خاندانی برکت لینی ہے اور ہمیں پورا خاندان خدا کی حضوری میں لانا ہے. آپ نے اپنے بچوں کو، بچوں نے اپنے والدین کو، بہنوں کو خدا کے حضور لانا ہے. بڑے سال گزر گئے اکیلے برکت لیتے ہوئے. آئیے اب خاندانی اجتماعی برکت کو خدا کی حضوری سے حاصل کریں. ہلیلویا. کلام مقدس کا جو حوالہ آپ کے سامنے ابھی تلاوت کیا گیا ہے اس میں یسوع مسیح ناصری اپنے بارے میں تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اچھا چرواہا ہوں. چرواہا ہونا اور اچھا چرواہا ہونا، یہ دونوں چیزیں چرواہے کے لیے بڑا ضروری ہے. اور جو چرواہا ہوگا وہی اچھا ہوگا. اور اچھے چرواہے کی کوالٹیز یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو نہایت ذمہ دار بن کر پورا کرتا ہے. جو اسے ذمہ داری دی جاتی ہے اس پر وہ پورا اترتا ہے. وہ کسی ایک بھی چیز میں اپنی ذمہ داری سے چوکتا نہیں ہے. وہ اپنے ان سارے فرائض کو پورا کرتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش پر فرشتے سب سے پہلے خوشخبری لے کر کہاں گئے؟ کہاں گئے جی؟ چرواہوں کے پاس گئے.
اور چرواہوں کو کی کوالٹی لکھی ہوئی ہے کہ وہ میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ذمہ دار چرواہے تھے، انہیں اپنے فرائض کا پتہ تھا اور وہ بخوبی اپنی ڈیوٹی کو نبھا رہے تھے۔ یسوع مسیح اپنے لیے چرواہے کا لقب اس لیے چنتے ہیں کیونکہ چرواہا کر گزرتا ہے اپنی بھیڑوں کے لیے، جو اس کے بس میں ہوتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اور اگر یسوع مسیح چرواہا ہے تو پھر ہم سب جو ایماندار ہیں وہ کیا ہے جی؟ کیا جی؟ کیوں بھائی بھیڑے ہیں؟ ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا رویہ یسوع کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ بھیڑ کو چرواہے کے تابع رہنا چاہیے، بھیڑ کو چرواہے کے اشاروں کو سمجھنا چاہیے، جہاں وہ لے کر جائے وہاں جانا چاہیے اور جہاں سے وہ روکے وہاں سے رک جانا چاہیے۔ یسوع مسیح اگر اپنے آپ کو چرواہا کہتے ہیں تو ہم ہیں بھیڑیں۔ ہمیں اپنے یسوع کی باتوں پر دھیان لگانا ہے، اس کی باتوں کو اپنی زندگی میں لینا ہے، اس کے حکموں کو اپنی زندگی میں لینا ہے، اس کے حکموں کو اپنی زندگی میں پورا کرنا ہے۔ اگر چرواہے کے فرائض ہیں تو بھیڑوں کے بھی فرائض ہیں، اس لیے بی کیئرفل۔ یسوع چرواہا ہے، بولے ہاللیلویا، بلکہ کہ یہ یسوع میرا چرواہا ہے اور میں اس کی بھیڑ ہوں۔ آپ ایک تسلی کو اپنی زندگی میں لیں گے جب یہ سچے طور پر کہہ دیں گے، جب آپ سچائی اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے یہ واقعی کہہ دیں گے کہ یسوع میرا چرواہا ہے اور میں اس کی بھیڑ ہوں، آپ اپنے اندر ایک خوشی محسوس کریں گے، آپ اپنے اندر ایک سیکیورٹی فیل کریں گے، آپ اپنے اندر ایک بلیسنگ محسوس کریں گے، ایک بے فکری محسوس کریں گے، آپ کے اندر ایک انتہائی زبردست بے فکری آ جائے گی۔ تین چیزیں آج ہم دیکھیں گے کہ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے کیا کیا کر سکتا ہے، بے تحاشا کام کر سکتا ہے، بے تحاشا اس کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن ان میں سے تین کا آج ہم ذکر کریں گے۔ پہلی ذمہ داری جو چرواہے پر ہے وہ یہ کہ اپنی بھیڑوں کو وہ پاک صاف کرتا ہے۔ کیا کرتا جی؟ پاک صاف کرتا ہے۔ بھیڑ اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کر سکتی۔ بھیڑ کے اوپر آپ کو پتہ ہے اون ہوتی ہے، وہ اون جب وہ چرنے جاتی ہے، جب وہ پیڑوں کے ساتھ رگڑے کھاتی ہے، جب وہ میدانوں میں پھرتی ہے تو اس کی اون میں بہت سی چیزیں اٹک جاتی ہیں۔ وہ تنکے بھی ہو سکتے ہیں، وہ درختوں کی چھوٹی چھوٹی ڈالیاں بھی ہو سکتی ہیں، وہ اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ کیا بھیڑ اپنے ہاتھ سے ان چیزوں کو اتار سکتی ہے؟ کیا بھیڑ ان اپنی صفائی خود کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ بھیڑ اپنی صفائی خود نہیں کر سکتی کیونکہ بھیڑ ایک سادہ سی معصوم سا جانور ہے اور وہ پورا ریلائی کرتا ہے، پورا ڈیپینڈنٹ ہے چرواہے پر، اور یہ چرواہے کی ذمہ داری ہے وہ صاف کرے، اس کے تنکے نکالے، وہ اس کے بالوں میں جو چیزیں پھنسی ہوئی ہیں نکالے۔ اگر وہ منہ میں کوئی چیز غلط ڈال لیتی ہے بھیڑ تو اس کو بنا کر بھئی یہ تیرے کھانے والی چیز نہیں ہے۔ جو پہلی ذمہ
ذمہ داری جو چرواہے کی بھیڑ پر ہے وہ یہ کہ اسے پاک صاف کرے. ایماندار بھی بہت ساری چیزیں اپنے پر لاد لیتے ہیں. اگر میں بھیڑ ہوں تو یقیناً بھیڑ کی طرح میرے اوپر بھی بہت کچھ لگ جاتا ہے, بہت کچھ لگ جاتا ہے. میری سوچیں, میرے خیال, میری باتیں, میرے اندر سے جو اٹھنے والے ابال یہ باہر نکلتے ہیں اور مجھے گندا کرتے ہیں. یسوع مسیح نے فرمایا کہ باہر سے جو اندر چیزیں جاتی ہیں وہ انسان کو ناپاک نہیں کرتی. باہر سے اندر کوئی بھی چیزیں ناپاک نہیں کرتی. اندر سے جو باہر آتی ہے, جو کچھ اندر ہوتا ہے وہ باہر نکلتا ہے. لیکن جہاں تک بھیڑ کا تعلق ہے, بھیڑ اوپر سے کلین کی جاتی ہے اور مقدار اوپر سے کلین ہوتا ہے تو اندر سے بھی ہوتا ہے, اندر سے ہوتا ہے تو باہر سے بھی ہو جاتا ہے. اب یسوع مسیح مجھے اور آپ کو چرواہا ہوتے ہوئے ہمارے اوپر جو گندگی ہے, گناہوں کی ہے, بدکاریوں کی ہے, بری سوچوں کی ہے, خیالوں کی ہے, وہ ہمیں دھوتا ہے, وہ ہمیں پاک کرتا ہے, وہ ہمیں نیٹ کرتا ہے, وہ ہمیں کلین کرتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ نیٹ کلین کر کے دوبارہ سے گلے لگا لیتا ہے. بولے ہاللیلویا. یہ اچھے چرواہے کی زبردست نشانی ہے. وہ پاک کرتا ہے. اور دیکھیے گا ذرا میرے ساتھ ایک حوالہ, پہلا یوحنا پہلا باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت. لکھا ہے, لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے, اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے. اور اگلی بات غور سے سن لیجئے گا, اگر کسی وہم میں کوئی ہے تو اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں. یسوع کا بلڈ جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو دھونے کی قدرت رکھتا ہے. ہمارے نیکی کے کام, ہماری باتیں, ہمارے طرح طرح کے اچھے کام گناہوں سے معافی کا وسیلہ نہیں ہے. برکت کا وسیلہ ضرور ہو سکتے ہیں, اچھے کام برکت کا وسیلہ ضرور ہو سکتے ہیں, اچھے کام اجر ملے گا, لیکن اچھے کام گناہوں کو بھی دھو سکتے ہیں. گناہوں کو دھونے کے لیے یسوع مسیح کا پاک بلڈ ہمارے لیے ضروری ہے. اور اچھا چرواہا یسوع ناصری اپنا خون ہمیں دھونے کے لیے دے چکا ہے. ہاللیلویا, دے چکا ہے. اب صرف ہمیں اسے اپنے اوپر لینا ہے اور گناہوں سے خلاصی ہو جاتی ہے. ابلیس کہتا ہے تو گناہگار ہے, تو بچ نہیں سکتا, اب تیری خلاصی نہیں ہو سکتی, اب تیرے اندر کی کمیاں جو ہے وہ تجھے باہر چھوڑے گی کیونکہ تیرے گناہ بہت زیادہ ہے. لیکن یسوع کہتا ہے میں اچھا چرواہا ہوں, میں نے اپنی بھیڑوں کے لیے جان دی ہے, میں نے اپنی بھیڑوں کے لیے خون بہایا ہے, میں نے اپنا خون اس لیے جاری کر دیا ہے کہ چاہے جتنا مرضی کوئی بڑا گنہگار ہو, جو کوئی یسوع کے بلڈ میں سے گزر جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے پاک صاف ہو جائے گا. اور یہ اچھے چرواہے نے انتظام کیا ہے, کسی اور نے نہیں کیا. ہاللیلویا. آپ خاندان کے ساتھ آئے ہیں, آپ سال کے آغاز میں ہی اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیجئے, پاکیزگی یسوع میں ہے صرف اور صرف, بس, اور کہیں سے نہیں. پاکیزگی اندر سے بھی, پاکیزگی باہر سے بھی صرف یسوع کے لہو سے ممکن ہے, کسی اور چیز, کسی اور بات سے نہیں بھائی. سو چرواہے کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بھیڑ کو پاک صاف کرتا ہے
اور یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں اچھا چرواہا ہوں، تو اچھے چرواہے نے میرے اور آپ کے گناہوں کو صاف کرنے کے لیے ہمیں اپنا بلڈ دیا ہے تاکہ ہم پاک صاف ہو سکیں۔ ہلیلویا۔ آئیے دوسری چیز کی طرف چلتے ہیں۔ چرواہے کی دوسری جو مین اور بڑی ذمہ داری، پہلی کیا ہے جی؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ بیڑوں کو کیا کرنا ہے؟ پاک صاف کرنا ہے۔ بیڑ اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کر سکتی، چرواہے کی ذمہ داری ہے اس کی اون میں سے اٹکی ہوئی چیزیں نکالے، اور یسوع مسیح اچھا چرواہا ہے، اس نے ہماری پاکیزگی کا انتظام اپنے بلڈ کو دے کر دیا ہے۔ ہلیلویا۔ دوسری بات، اچھا چرواہا جو ہے وہ ہمیں تحفظ فراہم کرتا ہے۔ کیا کرتا جی؟ یعنی اسے عام اردو زبان میں کہیں گے وہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ یہاں پھر میں آغاز میں کہوں گا کہ بھیڑ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتی۔ نہ وہ گوشت کھاتی ہے، نہ اس کے نکیلے دانت ہیں، نہ اس کے پنجے میں اتنی طاقت ہے کہ دشمن کو ہرا سکے، نہ اس کی کوئی دوڑ بہت زیادہ ہے کہ وہ دشمن سے بھاگ سکے۔ سو مقابلہ بھیڑ نہیں کر سکتی۔ مقابلہ کرنے کے لیے چرواہا سامنے آتا ہے۔ بولے چرواہا بھیڑوں کی حفاظت کرنے کے لیے میدان میں اترتا ہے، اور وہی چرواہا حفاظت کرتا ہے جو بھیڑ کے سر پر کھڑا رہے، جنہیں بھیڑ نو چھاٹے دیتا، جس نے بھیڑ پر اپنا سایہ اٹھا لیا تو بھیڑ تو نہتی ہو گئی۔ بھیڑیا آ جائے، شیر آ جائے، چیتا آ جائے، امپورٹنٹ بچھڑا آ جائے، بندتا آ جائے، وہ تو کھلا میدان ہے، کوئی بچانے والا ہی نہیں ہے، کوئی سنبھالنے والا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، چرواہے اپنی بھیڑوں کو چراتے تھے میدانوں میں، جنگلوں میں، دشتوں میں، جہاں انہیں ہریالی نظر آتی وہ اپنی بھیڑوں کو لے کر وہیں چلے جاتے تھے، اور اس خطرے کو وہ جانتے تھے کہ آگے ہو سکتا ہے کہ جنگلی جانور، وہ جانتے تھے کہ آگے شاید کوئی جنگلی جانور بھیڑوں پر حملہ کر دے، لیکن چرواہا جو ہوتا تھا وہ بھیڑوں کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہو بھی جاتا تھا تو وہ مقابلہ کرتے تھے۔ چرواہا بھیڑوں کو پیچھے کر کے خود آگے ہوتا اور جنگلی جانور کا مقابلہ کرتا تھا۔ ہمیں بائبل مقدس میں ایک بڑا زبردست چرواہا نظر آتا ہے، وہ اپنی بھیڑوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی بھیڑوں کے لیے اچھے کھانے کا انتظام کرتا ہے، وہ ان کے لیے اچھے پانی کا انتظام کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک جگہ پر اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ کئی بار ریچھ اور شیر نے میرے جھنڈ میں سے برا اٹھا کر لے گیا، اور میں اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ غور سے بات سنیے گا، اب یہ چرواہے کی ذمہ داری ہے۔ پیڑ کہاں ہے؟ شیر اور ریچھ کے منہ میں ہے، اور چرواہا اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، اور وہ چرواہا جا کر اسے بڑی خوبصورت بات کی ہے، بائبل مقدس پڑھ کر دیکھیں آپ دلیر ہو جائیں گے۔ وہ چرواہا کہتا ہے میں گیا اور میں نے اس شیر اور اس ریچھ کو داڑھی سے پکڑ کر زمین پر پٹکا اور اپنا برہ لے کر آ گیا، اور میں اپنے برے کو چھڑا کر لے آیا، اور اس چرواہے کا نام داؤد ہے۔ یہ چرواہے کی ذمہ داری ہے بچائے۔ اگر بھیڑ کہیں پھنس بھی جاتی ہے بچائے، چھڑائے، اسے مرنے کے لیے چھوڑنا دے، اس کے پیچھے رہے، اس کے ساتھ رہے، کیونکہ
ये चरवाहा जिसका जिक्र मैंने अभी आपके साथ किया है, ये एक ज़बूर लिखते हुए, ज़बूर 23 लिखते हुए कहता है, खुदावंद मेरा जुबान है, मुझ में कमी नहीं। वो कहता है मैं भेड़ हूं और मेरा चुराने वाला मेरा जिंदा आसमानी खुदा है, और अगर ये रिश्ता है तो फिर कोई कमी नहीं है, फिर कोई कमी नहीं है। अगर वो चरवाहा और मैं भेड़ हूं तो फिर कोई कमी नहीं है। और यीशु के लोगों, आज मैं आपको ये एक बरकत की बात देने लगा हूं, इस बात को लेकर जाइएगा। अगर दाऊद यहोवा खुदा पर इतना भरोसा रखते हुए शेर और रीछ के मुंह को फाड़ने की कुदरत रखता है, तो आपको जो कह रहा है कि मैं अच्छा चरवाहा हूं, वो है जिसने शेर और रीछ को नहीं, बल्कि अज़ल से जो इस दुनिया में इंसान के खिलाफ कुव्वत है, जिसका नाम इब्लीस है, उसे हर मैदान में हराया और हमेशा के लिए उसे नेस्तो नाबूद कर दिया है। और जब यीशु है, बोले हालेलुया। वो दाऊद शेर और रीछ को मारने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो कहता है वो मेरा चौपान है, चरवाहा वो है। आप इब्लीस और इब्लीस की सारी कुव्वतों पर इख्तियार रख सकते हैं और उन्हें मार भगाने की कुदरत रखते हैं, क्योंकि आपका कहने वाला, आपको तसल्ली देने वाला जो है वो यहूदा का बबर है, वो यहूदा का बबर है। वो खुद कह रहा है कि मैं अच्छा चरवाहा हूं। जब वो चरवाहा है तो फिर कमी कैसी, फिर डर कैसा, फिर खौफ कैसा? फिर दलेर हो जाइए, आपका बचाने वाला आपके साथ है, आपका बचाने वाला आपके साथ है। वो कभी आपको छोड़ता नहीं है, वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। अच्छा चरवाहा भेड़ों की हिफाजत करता है। और आइए एक और जरा जल्दी से वाला मेरे साथ देखिएगा। पहला पतरस 5वां बाब उसकी 8वीं आयत है। ये मेरी बड़ी फेवरेट आयत है। बाइबल मुकद्दस की हर आयत ही बहुत अच्छी है, क्योंकि ये मशले राह है, लेकिन कुछ आयत मेरे दिल में बहुत ज्यादा काम करती हैं। 5वां बाब उसकी 8वीं आयत के अंदर लिखा है, तुम होशियार और बेदार हो। हाँ जी, क्या होना जी? होशियार और बेदार हो। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। इब्लीस शेर बब्बर की तरह भागता फिरता है कि किसको खाए। और शेर जो है वो भेड़ों को बड़ा पसंद करता है? एक शेर बब्बर, एक यहूदा का बब्बर है, वो कह रहा मैं तेरा चरवाहा हूं, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक नकली शेर है, वो भाड़ खाने के लिए तैयार है। अब भेड़ का एतमाद किस पर है? भेड़ अगर चरवाहे पर एतमाद करती है तो इब्लीस फाड़ने से पहले हार जाएगा। लेकिन अगर भेड़ का एतमाद चरवाहे पर नहीं है तो फिर इब्लीस घर में घुस कर फाड़ खाएगा। आप भेड़े हैं, आप जानती हैं आपको चरवाहे पर ईमान रखना है या फाड़ खाने वाले शेरे बब्बर, नकली शेरे बब्बर पर। क्योंकि लिखा है कि वो शेरे बब्बर की तरह, यानी कि शेर नहीं है, वो शेरे बब्बर की तरह दौड़ता है। उसने असली शेर की दौड़ सिर्फ देखी है, लेकिन तुम्हारा यीशु असल में फातेह है। और आप फातेह के मानने वाले हैं, हारे हुए के मानने वाले नहीं है, आप फातेह के मानने वाले हैं। और वो खुद भी फातेह है, वो आपको भी फतह देने की कुदरत रखता है, वो आपको भी आजाद करने की कुदरत। महफूज रहे उसमें
آپ کی اپنی سیکیورٹی کوئی کسی کام کی نہیں ہے. آپ کی اپنی سیکیورٹی کسی کو اپنے چاچے پر بڑا بھروسہ ہوتا ہے پولیس سے, کسی کو فلاں پر, کسی کو فلاں پر, کسی کو باپ پر, کسی کو بھائی پر. نہ ان ساری سیکیورٹی سے بڑھ کر ایک ہی سیکیورٹی ہے, اور وہ ہے یسوع مسیح ناصری. اگر وہ آپ کا چرواہا ہے تو دشمن آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتا. بولے ہاللیلویا. تو پہنچ ہی نہیں سکتا, وہ آپ کو چھو بھی نہیں سکتا, وہ آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتا, کیونکہ اس کی دہشت اتنی ہے. وہ آپ کو کبھی مرنے نہیں دے گا, وہ آپ کو کبھی اس کے کنٹرول میں جانے نہیں دے گا. پہلا یوحنا 3 باب اس کی 8 میں, جلدی سے اس آیت کو دیکھیں اور خدا ان کے کلام میں سے ایک اور برکت کو حاصل کیجیے. 3 باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے, اے عزیزو, پہلا یوحنا 3 باب اور اس کی 8ویں آیت کے اندر لکھا ہے, جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے, کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے. خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا. غور سے بات سنیے, خدا کا بیٹا جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا چرواہا ہوں, میں اچھا چرواہا ہوں, وہ کیا کرتا ہے؟ خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. ابلیس کے کاموں کو مٹانے کے لیے خدا کا بیٹا ظاہر ہوا تھا. اور اگر آپ خدا کے بیٹے کے ماننے والے ہیں, اگر آپ اس کو سجدہ کرنے والے ہیں, اگر آپ اس کی پوجا کرنے والے ہیں, تو پھر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اس بات سے ضرورت نہیں ہے. آپ جو ہے وہ نہتے ہیں, آپ کا کیا بنے گا, آپ کا کوئی پرسان حال نہیں, آپ کیسے سروائیو کریں گے, آپ کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ خدا کا بیٹا یسوع ظاہر اس لیے ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے, کیونکہ ابلیس کے کاموں کو مٹانے کی قدرت کسی انسان نہیں ہے. خدا کا بیٹا یسوع, میرا اور آپ کا نجات دہندہ یسوع ظاہر ہی اس لیے ہوا تھا کہ ابلیس کے کام مٹ جائے, ابلیس کے کاموں کا جو بول بالا ہے وہ ختم ہو جائے. وہ ابلیس کو ہرانے اور مٹانے کے لیے تو اس زمین پر ظاہر ہوا. اور یسوع کے ماننے والے بہنوں بھائیوں, اگر آج بھی آپ ڈر کے جیتے ہیں, آپ کے اندر اگر خوف ہے, ہائے ابلیس, ہائے ابلیس, ابلیس آپ کا کچھ نہیں کر سکتا, ابلیس آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا, وہ تو خود آپ سے ڈرتا ہے. وہ یسوع سے ڈرتا ہے. بولے ہاللیلویا. اوپر سے مجھے نیچے آواز ہے, ابلیس یسوع سے ڈرتا. بولے ہاللیلویا. اگر وہ یسوع سے ڈرتا ہے تو اتنا ہی وہ یسوع کے ماننے والوں سے ڈرتا ہے, اتنا ہی ڈرتا ہے. لیکن بشرط آپ اس کے تابع ہو, بشرط آپ یسوع مسیح کے تابع ہو, یسوع آپ کے اندر ہو, اس کے حکم آپ کے اندر ہو. اور یاد رکھیے, اگر یسوع آپ کے اندر ہے تو پھر آپ کے سائے میں بھی شفا. پھر آپ جہاں سے گزریں گے, آپ کا سایہ جس بیمار پر پڑے گا وہ بیمار بھی اچھا ہو جائے گا. آپ خود بھی محفوظ ہیں, گھرانہ بھی محفوظ ہے. کرنے کی ضرورت کمان. آئیے اس سال میں یہ جو ابلیس ہمارے یہ خوف اللہ ہوا ہے کہ ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا. ابلیس ہمیں ہمیشہ اسی طرح ڈرانے کی کوشش کرتا ہے کہ تیرا کچھ نہیں ہو سکتا, مار ڈالوں گا, میری بیماری قائم رہے گی. ابلیس کی ان باتوں پر دھیان مت دیجیے, یسوع کی اس بات پر دھیان دیجیے. یسوع کہتا ہے میں اچھا چرواہا ہوں. اور اچھے چرواہے کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تحفظ فراہم کرتا ہے, وہ محفوظ رکھتا ہے, وہ بیرونی حملوں سے
और अंदरूनी हमलों दोनों से बचा लेता है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। इब्लीस के काम मिटाने के लिए तो आया था, तो आज भी वो हमें इसी तरह बचाने की कुदरत रखता है। आइए तीसरी बात की तरफ चले, जल्दी से हम देखेंगे। पहले नंबर पर चरवाहे की जिम्मेदारी क्या है? पाक साफ करना। दूसरे नंबर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, सिक्योरिटी देना, ताकि भेड़ बेफिक्र हो जाए, मोजा मारे। और तीसरे नंबर पर जो चरवाहे की जिम्मेदारी है वो है परवरिश करना, पालना। पालना, भेड़ खुद से नहीं पल सकती, भेड़ को चरवाहे की जरूरत है। कभी किसी ने देखा भेड़ टाई से लाके जा रही है? भेड़ टाई लगा नहीं जाती, लेकिन चरवाहा भेड़ों के लिए ऐसा इंतजाम करता है कि हरी हरी चरागाहें उसको मिल जाए और पानी के चश्मे उसको मैसर आ जाए। बोले हालेलुया। अब ये फिर अगर तो आपका चरवाहा आसमान का खुदा है तो फिर आपके लिए ये नेमतें मैसर आ जाएंगी। वो आपके लिए हालात साजगार करने की कुदरत रखता है। उसके लिए महंगाई कोई चीज नहीं है, महंगाई कोई चीज नहीं, उसके लिए हालात भी कोई चीज नहीं है उसके लिए, क्योंकि हालात को उसी ने तो पैदा किया है। मेरा और आपका इम्तिहान हो जाए कि हम पक्के अभी या अभी कच्चे ही मिल रहे हैं, हमारे ईमान की परख हो जाए। परवरिश करना चरवाहे की जिम्मेदारी है। चरवाहा ही भेड़ों के लिए अच्छे अच्छे खाने मुहैया करता है। हालेलुया। और अगर आपका चरवाहा यीशु है और आप भेड़ है और आपके घर में खाना नहीं है, आप चरवाहे के सामने सीधा हो सकते हैं, भाई मैं तो तेरे जिम्मे हूं, खाना किधर है? तो अगर आप उसके कंट्रोल में नहीं है, अगर आप उसके हाथ में नहीं है, आप उसकी जिम्मेदारी नहीं है। जैसे पिछले संडे बड़ा अजीब सा वाक्य हुआ। मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूं, कुछ फैमिलियां आती हैं लेकिन वो मेरी नजर में होती है, 6 महीने बाद कहती थी अपनी मेंबरशिप लेनी है, वेलकम। साल बाद कहती है, कई आते साथ ही कहते हैं अपने मेंबरशिप लेनी है, वेलकम। लेकिन कई देखे ही नहीं कभी, जो बच्ची ना काम बना रहे कि आज भाई साहब न भाई साहब ऐसे काम नहीं करते, क्योंकि मैंने तो गारंटी देनी है। किस चीज की गारंटी दूं? मैं बेटे की चिट्ठी देनी है, मैं किस चीज की गारंटी दूं कि मैं इसे जानता हूं, इसे शादी नहीं की हुई, ये मसीही ईमान में है, क्या गारंटी दूं? तो भाई मैं तो गारंटी देता नहीं, मैं नहीं ऐसे काम करता। हाँ, जो मेरी भेड़े हैं उनके लिए मैं खड़ा भी हो जाता हूं और मैं कहता नहीं, ये जो कोई भी बात की जा रही है ये गलत है, क्योंकि ये मेरी भेड़ है और इसमें कोई कमी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। खड़ा हो जाता हूं, दुनिया भावे खिलाफ होए, मैं खड़ा हो जाता हूं, कहता नहीं भाई ये मेरी भेड़ है, इसे प्रोटेक्ट करना मैंने। तो प्लीज इस मामला को अपने साथियों के साथ डिस्कस कीजिए। जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप नहीं ली वो ले, हम हमारी जिम्मेदारी में आ जाए। हमें पता हो कि हमने इनको विजिट भी करना है, हमने इनको चिट्ठियां भी देनी है, हमने इनके बच्चे भी मखसूस करने हैं, हमने इनके निकाह भी पढ़ने हैं, जनाजे भी पढ़ने हैं। तो जब भेड़ ताबे ही नहीं है तो फिर कैसी जिम्मेदारी? कईयों ने बड़ा चाह होता है 10 पादरियों ने हिसाब किताब रखा, तो जिन्होंने खुशी कम होती है ना तो 10 लड़ते होते हैं, मेरी कलीसिया, मेरी कलीसिया। और फिर क्या होता है, वो सारे छड़ के चले जाते हैं, तू ही तो पीछे वेला मैदान।
کوئی بندہ نہیں ہوتا. او بھائی ایک کے تابع ہو جائیے تاکہ اسے آپ کی فکر ہو. ٹھیک اسی طرح روحانی طور پر بھی یسوع مسیح کے تابع ہو جائیے. اے نہیں کہ آج استان دے کل یسوع دے، آج استان دے کل یسوع دے، اور پھر کہہ کے حفاظت یسوع کرے. مارے استان حفاظت کون کرے؟ تو کہ بھئی تو دی بھی تو پیٹ بڑی پھرنی ہے نا بھائی، تیرے کام اس کے ہیں. ایک کو چن لیجئے، ایک کے کنٹرول میں آ جائیے، ایک کی ذمہ داری میں آ جائیے. خدا آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے گا. اب دیکھیے داؤد کہتا ہے زبور 23 میں میں بھیڑ اور خدا چرواہا ہے نا. اس نے اپنا آپ اسے سونپ دیا. اب اس کو وہ کہتا ہے، سب سے پہلے کہتا ہے مجھے کمی نہ ہوگی. دوسرے نمبر کہتا ہے کہ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے. ذمہ داری ہے اس کی. وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے. ہاللیلویا. وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہ پر لے جاتا ہے، سیدھی راہ بھی دکھاتا ہے. بلکہ خامباغ کے سایہ کی وادی میں سے گزرو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ میرا چرواہا میرے ساتھ ہے. بولے ہاللیلویا. داؤد اگر یہ بات اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہے تو ایماندارو آج آپ بھی اس اعتماد میں آ جاؤ. بیماری کا اٹیک ہے، بے روزگاری کا اٹیک ہے، دشمنی ہے، ٹینشن ہے، کیا کیا پریشانیاں ہیں. آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو آپ کے خاندان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ داؤد یہ ہوا سے یہ اطمینان حاصل کرتا ہے. آپ کا اطمینان آپ کے یسوع سے ہے، اور وہ آپ کو کہتا ہے میں دنیا کی انتہا تک تمہیں ساتھ ہوں اور تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا. وہ پالے گا آپ کو، وہ آپ کے روزگار کا حفاظت کرے گا، وہ آپ کے گھرانے کی حفاظت کرے گا، وہ آپ کی زندگی میں جلالی کام کرے گا. اس کی حفاظت سے بڑھ کر کوئی حفاظت نہیں ہے. میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، آئیے آج سال کے آغاز میں اپنے ذہنوں سے دوسری باتوں کو نکالے. فلاں مجھے پالے گا، فلاں مجھے پاک کرے گا، فلاں سے مجھے شفا ملے گی. کہیں سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. واحد ایک ہی ہستی ہے جو آپ کو پالے گی، جو آپ کو پاک کرے گی، جو آپ کی پرورش کرے گی اور آپ کو حفاظت میں رکھے گی. جب تک چوزے مرغی کے پروں کے نیچے رہتے ہیں انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ مرغی چاہے کمزور ہے وہ بڑے سے بڑے دشمن کے ساتھ لڑ پڑتی ہے اور اپنے بچوں کو محفوظ رکھتی ہے. اگر ایک مرغی اپنے بچوں کے لیے یہ رویہ رکھتی ہے تو ہمارا زندہ یسوع مسیح ناصری ہمارے لیے یہی تحفظ مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آئیے آج اپنے آپ کو بے سہارا کہنا، اپنے آپ کو کمزور کہنا، اپنے آپ کو بیمار کہنا، اپنے آپ کو لاچار کہنا چھوڑ دیجئے اور ایک بات کا اطمینان اپنی زندگی میں رکھیے کہ میں بھیڑ ہوں اور میرا یسوع میرا چرواہا ہے، اور اگر وہ ہے تو پھر مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا یسوع جان دینے تک کیا ہے میری حفاظت کے لیے، مجھے بچانے کے لیے، تو اس سے بڑھ کر اور وہ کیا نہیں کرے گا. آئیے اپنی جگہوں پر کھڑے ہو اور اپنی زندگی کے اس